اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز میں نے کل آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اپنی ویڈیو کے اندر تو کہ میری ویڈیو ذرا آخر تک دیکھیے گا، لیکن آج میں ذرا اس سے ہٹ کے ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر یعنی کہ مقبوضہ کشمیر میں، انڈیا تو میں نہیں کہوں گا، مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جو انڈین ایئر فورس ہے ان کے ایک ہوائی اڈے کے اوپر یا ایئر ڈرم کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے پہلی دفعہ۔ یہ پری پلانڈ ہے، ڈرون اٹیک ہوا، اس کے اندر دو جو ہیں وہ افراد زخمی ہوئے، کوئی ایسٹس کو ان کے نقصان نہیں ہوا، کوئی ایسٹس کو ان کے نقصان نہیں ہوا۔ یہ اسی چیز کا شاخانہ آپ سمجھ لیں جو میں اپنی ویڈیوز کے اندر اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ایک سخت وقت آنے والا ہے اور وہ ڈال رہی ہیں انٹرنیشنل طاقتیں، اور یہ دوبارہ ڈرامہ رچایا گیا۔ حالانکہ اس ڈرامے کا ہم بڑا بھرپور قسم کا ہے، آج سے 1-2 سال پہلے فروری کے مہینے میں جواب بھی دے چکے ہیں، اور یہ پھر اسی طریقے کا ایک ڈرامہ رچانے کی پاکستان میں کوشش کی جائے گی۔ پھر دو صحافی ہیں اور وہ انگلینڈ سے ان کا تعلق ہے، اور جب مزید قریدا تو پتہ لگا کہ جناب وہ ان کا نون لیگ سے بھی تعلق ہے۔ وہ پاک فوج کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے پاک فوج میں بغاوت ہو گئی، اور جسے کہتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ یوں ہو گیا اور فلانے کو اریسٹ کر لیا گیا اور فلانے کو مار دیا گیا، حالانکہ جن لوگوں کے انہوں نے نام دیے ہیں میں اپنی ویڈیو کے اندر ان کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا کہ حساس ادارے ہوتے ہیں، حساس لوگ ہیں ہمارے، اور حساس قسم کی ہماری انٹیلیجنس کی جو حرکات ہوتی ہیں تو ان کو ہم اس طرح شیئر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جن کا نام لیا گیا آرمی چیف صاحب کا، وہ غیر ملکی دورے پر تھے، وہ آپ کو معلوم ہے، اور باقی کوئی ایسی نہ بات نہ چیز، کیونکہ بہرحال پاکستان کے اندر اگر کوئی ادارہ بہت ہی منظم اور ویل ٹرینڈ اور جسے کہتے ہیں بغاوت سے پاک ہے تو وہ پاک ہے۔ تو اس لیے کسی قسم کی کسی افواہ پہ بھی کان مت دھریں، اور بالکل مت دھریں، کیونکہ یہ اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہیں مل کے یہ اس قسم کی افواہیں اڑا رہے ہیں۔ اندرونی دشمن آپ کو پتہ ہے کون ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے ہیں، کیونکہ یہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر امریکہ، برطانیہ، انڈیا، اسرائیل، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے خلاف ہے، بلکہ کچھ اسلامی ملک بھی اس میں شامل ہیں کہ جو پاکستان کو پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے یا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ ہمیں اپنا محتاج دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پچھلے دنوں جو عمران خان نے سخت قسم کے اقدامات اٹھائے ہیں اور پہلی دفعہ جب امریکہ کو بھی جواب دیا، تو اب ان کے بھی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں کہ اب پاکستان وہ چیز نہیں۔ کل میں اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کر رہا تھا، یہ ایک فضل الرحمان کے ایک چہیتے ہیں، سابق وفاقی وزیر اکرم درانی۔ اب اکرم درانی صاحب کی گاڑی کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کون سی زبردست گاڑی ہے، تو دیکھیں یہ اس کے اندر 1 سال کے اندر 29 کروڑ روپے کا پیٹرول اس گاڑی نے کھایا ہے۔ پیٹرول کی بات کر رہا ہوں میں، ڈیزل کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ گاڑی کون سی ہے اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، لینڈ کروزر ہے۔ تو لینڈ کروزر پیٹرول پہ تھی، یہ ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے۔ تو بہرحال 2017 کی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو 2000 جب یہ حکومت جو تھی نون لیگ کے آخری دور تھے، تو یہ اس دور کے اندر جو ملک کو لوٹا گیا وہ کس طریقے سے لوٹا گیا۔ اکرم درانی کی گاڑی 2017 میں پیٹرول جو تھا وہ 70 روپے لیٹر تھا، اور ایوریج جو گاڑی ہوتی ہے یعنی کہ پرانی سے پرانی گاڑی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کھٹارا جس کو کہتے ہیں، اگر اس کو بھی آپ پیٹرول کے اوپر ہے تو وہ 1 لیٹر میں 10 کلومیٹر ضرور چلتی ہے۔ یہ آپ کسی بھی مکینک سے کسی بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا گاڑی کا جو خرچہ ہے 29 کروڑ روپے 1 سال کا۔ اب 1 سال کے اندر اگر 70 روپے پیٹرول کی قیمت ہے اور 29 کروڑ کا خرچہ ہے، تو یعنی 1 سال کے اندر کتنا پیٹرول آتا ہے؟ وہ آتا ہے جناب یہ تقریباً 41,42,000
41,42,857 لیٹر پیٹرول ایک سال کے اندر. اور اگر اس کو 10 کے اوپر تقسیم کر دیا جائے یعنی کہ ایوریج نکالی جائے تو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے 4,14,28,571 کلومیٹر یہ گاڑی چلی. اور اب اس کو 365 کے اوپر اگر ہم تقسیم کر دیں تو یہ ایک دن کے اندر 1,13,502 کلومیٹر روزانہ چلتی تھی. 1,13,502 کلومیٹر یہ روزانہ چلتی تھی. اور اب اس کو مزید ہم 24 گھنٹے کے اوپر تقسیم کریں کہ آخر اگر اس سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر وہ اس کو اسپیڈ کتنی درکار ہوگی اس گاڑی کو. تو اس گاڑی کو اسپیڈ درکار ہوتی ہے 4,729 کلومیٹر پر گھنٹہ. یعنی کہ ایک گھنٹے کے اندر پھر اس گاڑی کو سفر کرنا چاہیے 4,729 کلومیٹر ایک گھنٹے کے اندر. جہاز کی رفتار آپ کو پتہ ہے 700 سے 1,000 کلومیٹر ہوتی ہے. لیکن یہ گاڑی کوئی عجیب و غریب گاڑی تھی کہ جسے کہتے ہیں کہ جو اکرم درانی صاحب چلاتے تھے. اور اس گاڑی کے اندر اگر درانی صاحب و فضل الرحمان کو بٹھایا جائے تو یہ 41 منٹ کے اندر اسرائیل پہنچ سکتے ہیں پاکستان سے اسرائیل کا جو فاصلہ ہے اگر یہ دونوں اگر چاہتے تو اس وقت 41 منٹ میں اسرائیل پہنچ کے اسرائیل کو بھی فتح کر سکتے تھے کیونکہ ملک اور قوم کے وہ تھے. اور زمین سے چاند تک کا جو فاصلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 3,84,000 کلومیٹر ہے. اور اگر اس گاڑی کا رخ آسمان کی طرف کیا جائے تو 3 دن میں چاند کے بھی پار جا سکتی تھی یہ گاڑی 3 دن میں. تو ویورز یہ تو میں نے ایک آپ کو مثال صرف اکرم درانی کی دی. جو یہ مولوی جو حضرات ہیں گے جو کہتے ہیں گے کہ جناب جو مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ میرا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, کرپشن کی بات مجھ سے مت کریں, کرپشن میرا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو ذرا یہ جو میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ایک ذکر کرتا ہوں کہ خواتین کی جو مخصوص نشستیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے, یہ منظور نظر خواتین ہیں. شاید نون لیگ والوں کسی بھی ووٹر کو یا کسی بھی سپورٹر کو ایک چیز نہ پتا ہو تو وہ میں آج بتانے لگا ہوں. نواز شریف اور شہباز شریف کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا شمیم اختر مرحومہ. تو شمیم صاحبہ جو تھیں وہ نون لیگ کے 2013 سے 2018 تک خواتین کی مخصوص نشست پہ MPA یعنی کہ منسٹر آف پبلک پریونس اسمبلی یعنی وہ پنجاب اسمبلی کی ممبر تھیں. مخصوص نشست کے اوپر خواتین کی تنخواہ اور سبھی مراحت بھی لیتی تھی. اسی دوران ان کی عمر 91 سال تھی. ایک بھی اجلاس اٹینڈ نہیں کیا. وفات 93 سال کی عمر میں ہوئی. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ خواتین کس کام کی ہیں جو یہ مخصوص نشستوں پہ بیٹھی ہیں. اس پہ صرف میں نے وہ آپ کو تصویر دکھائی ہے. میں اپنی ایک ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے, بڑے دیندار بنتے تھے. انہوں نے کیا کیا, قومی اسمبلی کے ممبر بنے, 6-7 سیٹیں لی, بلیک میل کر کے جناب بیٹی کو مخصوص نشست پہ لے آئے اور بیوی کو سینیٹر کی سیٹ پہ لے آئے. ان کی بیوی کو الف بے بھی نہیں آتا تھا, سپارہ شپارہ وہ پڑی ہوئی تھی, باقی ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں تھا. اور ایون کہ وہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں, اس کے اندر قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ وہ اوپر جا چکے ہیں. اب قبر میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا ان باتوں پہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ میں نے صرف 2 لوگوں کی تصویر آپ کے سامنے کھینچی اور ثبوت کے ساتھ یہ میرے پاس بھی موجود ہے اور یہ میں پبلک بھی کر چکا ہوں کافی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں یہ قوم کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے. اس کے اندر منظور نظر خواتین آتی ہیں, اسمبلیوں میں بیٹھتی ہیں, سرخی پاؤڈر نیل پالش کی باتیں کرتی ہیں, کپڑوں کی باتیں کرتی ہیں, اور اس کے بعد جناب جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آج تم نے نعرہ یہ لگانا ہے, آج تم نے نعرہ یہ لگانا ہے, وہ نعرے لگاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. ان کو سیاست تو کیا, ان کو تو کسی قومی اسمبلی کے بل کا, کسی چیزوں کا, ایٹیکیٹس کا, ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتہ. یہ صرف ماؤتھ پیس ہے. کن کے ماؤتھ پیس ہیں؟ یہ انہی لوگوں کے ماؤتھ پیس ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں اربوں روپے پتہ نہیں کون ڈالتا تھا, مجھے نہیں پتا, اور میں مصروفیات کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا. اور جب وہ اسمبلیوں کے اندر ہوتے ہیں, رانا ثناء اللہ کی میں بات بتاؤں کہ ڈان کے ایک صحافی تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ نے اسٹریٹ فائر کا جو آرڈر دیا تھا اور گلو بٹ جس کو
کندھوں کے اوپر بٹھا کے پولیس والے لے کر آئے تھے اور پولیس کی سرکردگی میں لوگوں کے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پلانٹڈ کوئسچن ہے. اور بھائی پلانٹڈ کوئسچن کا کیا مطلب ہے؟ عوام آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں پلانٹڈ ہے یا پلانٹڈ نہیں ہے. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو بھی صحافی آپ سے سوال کرتا ہے یا جرنلسٹ آپ سے سوال کرتا ہے وہ پلانٹڈ ہوتا ہے. وہ عوام کی آواز ہوتی ہے، عوام پوچھنا چاہتی ہے، عوام جو ہے وہ اس گہرائی میں جانا چاہتی ہے کہ آخر کون سا وہ دہشت گرد وہاں پہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جمع ہوئے تھے، وہ کون سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے، وہ کون سے پاکستان کے ایئرپورٹوں کو تباہ کرنا چاہتے تھے جن کے اوپر آپ نے اسٹریٹ فائر کیے اور ان کو خون میں نہلا دیا. اور جو لاہور تو نہیں کہوں گا، لوہار ہائی کورٹ جو ہے جس کا مقدمہ آج تک دبائے میں بیٹھی ہے، کوئی فیصلہ ہی نہیں دیتی ہے، پیشیوں پہ پیشیاں دے رہی ہے. یعنی کہ مریم نواز کو تو بیل فوراً ملتی ہے کہ وہ خاتون ہے، ان کو خاتون ہونے کی ایک پریولیج دی جاتی ہے. لیکن وہ جو بچیاں ہیں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جن کی ماؤں کو شہید کیا گیا اور وہ بچیاں اسی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جاتی ہیں، تو ان ججز کو اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ بھی لڑکیاں ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، وہ بھی صفحہ ناظم ہیں. اور یہ جو مولویوں کا جو بڑا بنا ہوا ہے اپنے آپ کو، جو عالم دین کہتا ہے، جو دین فروش مولوی جس کو میں کہتا ہوں، یہ مولانا فضل الرحمان، اس کو آپ دیکھیں، اس کی آپ باتیں سنیں. کہتا ہے کرپشن میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اس پہ مجھ سے بات نہ کریں. چوروں کی دلالی وہ کر رہا ہے اور وہ جو ان کا مولوی لاہور کے اندر پکڑ گیا اس کو بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے. اور نعوذ باللہ، میں نعوذ باللہ اس کے لیے کہوں گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ قیامت کے آثار ہیں کہ یہ جو شخص ہے جو شیطان ہے گا اور اس نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے، بیسیکلی یہ ابلیس کی نسل سے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ مفتی اسماعیل نے بیان دیا تھا صحابہ کرام کا. مفتی اسماعیل اس کا نام ہے کہ صحابہ کرام بھی سے بھی اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے کی ہیں، اور یہ عزیز الرحمان کا دفاع کر رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنی اس کے اندر کس جگہ تک. کل میں نے آپ کو ایک ہنا ربانی گھر کا بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کے، کہ اس کا بجلی کا بل ہے تو اس نے 3000 روپے کی اس کی انسٹالمنٹ بنوائی ہے اور اس انسٹالمنٹ کو 1880 سال کے اندر وہ وابڈا کو پیسے ادا کرے گی. تو یہی وہ والی بات ہے. اس کے ساتھ ہی ویورز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. چیئرمین ماؤ زے تونگ جو چائنا کے جسے کہتے ہیں رہنما تھے، وہ امریکہ کے جب دورے کے اوپر گئے تو امریکہ کا صدر جو تھا وہ لمبا تھا، ان کا چائنیز کے قد آپ کو پتہ ہے چھوٹے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 5 فٹ کا چائنیز چائنا کا صدر میرے سے بات کرنے آیا. تو انہوں نے کہا، چیئرمین ماؤ زے تونگ کے الفاظ تھے کہ 5 فٹ کا چینی سر اٹھا کے بات کرتا ہے اور 6 فٹ کا امریکی جو ہے وہ سر جھکا کے بات کرتا ہے. تو پچھلے دنوں میرے سامنے ایک تصویر آئی قائد اعظم محمد علی جناح کی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے اندر جو اس وقت کا جو امریکی سفیر تھا وہ قائد اعظم سے چھپ کر مل رہا تھا اور مجھے بڑا فخر ہوا اس کے اوپر. اور اس کے بعد آج 70 سال کے بعد جو تاریخ دہرائی گئی ہے وہ یہ دہرائی گئی ہے کہ برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا، جب عمران خان ایک سیمینار تو وہ وہاں پہ ان سے چھپ کے ملا تھا، اور واحد وزیر اعظم تھا اس 70 سالہ تاریخ کے اندر کہ جب اسرائیلی وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کے لیے آتا ہے تو سارے اپنی کرسیوں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان نامی شخص جو ہے جو آج کل پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ بیٹھا رہا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اور اپنے وہ جملے ضرور آج دہراؤں گا دوبارہ کہ ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سینٹ سے ختم ہوئی. ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اپنے کرپٹ ججز کے خلاف ایکشن لے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، اس کے بیوی کے آنسوں کو نہ دیکھیں، اس کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان.